السلام علیکم آنٹی جی، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور کیسی ٹھیک گزری ہے زندگی؟ فرسٹ کلاس۔ صحیح۔ اچھا آنٹی، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے اپنے ماضی کے بارے میں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بڑے ہو کر کتنی پڑھائی کی، اور پڑھائی کرنے کے بعد کون سا پیشہ اختیار کیا؟ بچپن ہمارا بہت امیر رانا گھرانے سے تعلق تھا۔ میرے جو والد صاحب تھے وہ ماشاء اللہ سے 3 فیکٹریوں کے مالک تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد وہ پاس لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کسی غریب سے بھی شادی کر کے دیکھیں، اوروں کو تو اتنا دیتے لیتے ہیں، آج کل بھی ہمارے خاندانی نوکر ہیں۔ صحیح تو اس کی بہن کو اس کی ماں آ کے چھوڑ کے جاتی خود، تو ابو نے اس سے نکاح کر لیا۔ امی کو پھر اس بات کا بڑا اعتراض ہوا، امی چلی گئی گاؤں اپنے والدہ کے ابا کے پاس۔ صحیح وہاں ابو کہنے لگے، میرے نانا ابو کہنے لگے کہ نظیرہ اچھا ہوا انہوں نے شادی کر لی ہے، تو ہمارا بیٹا کوئی نہیں ہے، چلو ہمیں آپ سنبھالو گی تو صحیح۔ چلے وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد پھر ابو 3 دفعہ لینے بھی آئے، امی نہیں گئی کہ میرے ابا اگر میں چھوڑ کے چلی تو میرے ابا نہیں گئی، بات کہی ہے، پھر نہیں گئی۔ اس کے بعد اسی طرح ہم نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی، ہم آتے جاتے ملتے رہے اپنے ابو کو، ہمارا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد اپنے گھر آ گئے رہنے گھر کو۔ صحیح۔ تو آنٹی آپ جاب کرتی تھی یا پھر ہاؤس وائف تھی؟ میں جاب کرنے لگی، پہلے میں ہاؤس وائف تھی۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ میرے میاں جو ہیں یہ بھی ماشاء اللہ سے ایم اے انگلش تھے، ایم اے ایجوکیشن تھے، ایم اے یہ تھے اسلامیت تھے، تو تنخواہ بہت تھوڑی سی اس دور میں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے، زیاد نے جب آیا ہے ماشاء اللہ لگی ہے، تو زیاد نے آ کے ان کی تنخواہ ایک دم پڑھائی لکھائی کی ہے، 500 روپیہ بڑھائی۔ 310 میں نے پہلی کی تھی ٹرین ٹیچر میں تنخواہ یعنی؟ ہاں جی پہلی۔ اس طرح گزارا نہیں ہوتا تھا، پھر میں نے اپنی میاں سے کہا کہ میں بھی نوکری کر لیتی ہوں۔ کہنے لگے کہ ان کے پاس پیپر چیک کے لیے بھی آتے تھے، سارا کچھ آتا تھا، لوگ پیچھے آتے کہ اتنا پیسہ لے لے، یہ کرے وہ کرے، تو میں کہتی کہ لے لے آپ، لے کے چلو ہم بھی اپنا خود گھر تو بنائیں، کرایہ دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے، میں کہا ہاں جی میرا ضمیر کہہ رہا ہے۔ تو ابھی سوچا بھی نہیں تھا، تو وہ 3 بچے بیمار ہو گئے، خود بھی بیمار پڑ گئے، اب مجھے بھی بخار۔ ان کے دوست تھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آتے روزانہ رات کو پٹیاں کر کے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے پٹیاں کرتے رہتے، دوائیاں دیتے رہتے، رات 12-1 بجے تک وہ بیٹھے رہتے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ سے توبہ کی، اللہ بھی میں آئندہ کبھی بھی نہیں ایسا سوچوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی، پھر میں نے جاب کر لی۔ تو آنٹی آپ نے تدریس کا شعبہ اختیار کیا؟ جی تدریس کا میں نے شعبہ اختیار کیا، پھر میں نے جاب کر لی۔ ماشاء اللہ بچے میرے 3 ہیں، ایک بیٹا ہے 2 بیٹی ہیں، تینوں ماشاء اللہ سے حافظ قرآن ہیں ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو اسکول کا پڑھاتی تھی، چھٹی والے دن کو ساتھ میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی، کھیلتے کھیلتے میں انہیں پڑھاتی بھی، تو وہ پڑھ بھی جاتی تھی۔ جب ان کو اسٹارٹ کروایا تو پھر میں نے شام کا بالکل 1-2 ٹیوشنیں میں پڑھاتی تھی، وہ میں نے چھوڑ دی، میں نے کہا میں نے نہیں پڑھا رہی، صرف آپ اپنے بچوں کو ٹائم دینا، پھر میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتی۔ ڈائریکٹ میں نے 7 میں داخل کروایا۔ اچھا ماشاء اللہ سے حفظ کرنے کے بعد بچے گھر میں آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہاں تھے، جی اور اس کے بعد 7 کلاس میں ہاں جی ایڈمیشن کی؟ 7 بڑی بیٹی کو 7 میں داخل کروایا، میں گئی تو میں نے کہا کہ ٹیچر سے کہا میں نے اس کو نا ڈبل سال لگوا دی۔ وہ کہنے لگی کہ لوگ ہماری منتیں کرتے ہیں آ کے
کہ آپ اس کو نا پاس کریں، ہمارے بچوں کو پاس کر دیں، پیسے لے لیں، یہ کریں. آپ کیسی ماں ہیں؟ وہ کہہ رہی کہ اس کو ڈبل سال کر دیں. انہوں نے میرے آگے رزلٹ رکھا تو ماشاء اللہ میری بچی نے 2nd ڈویژن لی، صرف لکھائی سے مار کھائی تھی. اسی طرح چھوٹی والی کو بھی کروایا. طیب کو تو اس کے ابو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. آپ کے بچے تینوں گورنمنٹ اسکول میں پڑھے؟ جی گورنمنٹ اسکول میں پڑھے، تینوں تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہیں. گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی بھی بہت اچھی ہوتی تھی، تو اسی طرح تینوں بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھے. اچھا، یہ بات بڑی حیرت کی بات ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ جو ٹیچرس گورنمنٹ کے ہیں وہ اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا. جی بالکل، وہ تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں جی، وہاں سے یہ بن کے نکلیں گے، یہ بن کے نکلیں گے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں آپ انہوں نے میٹرک پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے یا مڈل پاس ہے تو وہ ٹیچر رکھ لی ہے، تو وہاں وہ خود آ کے جو دل کرے ان کا پڑھائیں، دل کرے نہ پڑھائیں، اس طرح ہوتا ہے. بالکل صحیح بات، یعنی کہ گورنمنٹ میں جو ملازمین ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں. جی بالکل، اور آپ کے کہنے کے مطابق گورنمنٹ کا جو ہے سلیبس بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اور آپ کے ماشاءاللہ سے تینوں بچے جو ہیں وہ کامیاب ہیں اپنی اپنی لائف میں، جی ماشاءاللہ بالکل، ماشاءاللہ. فرسٹ پوزیشن انہوں نے لی نہیں، دوسری پوزیشن انہوں نے چھوڑی نہیں. ویری گڈ. وہ صرف یہ لکھائی سے مار کھاتے تھے، کیونکہ میری اپنی بھی لکھائی صحیح نہیں تھی، اس کے ابو کی لکھائی بہت اچھی تھی، لیکن وہ ان پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے لکھائی پہ. ہاں جی، یہ وجہ تھی. انگلش کی رائٹنگ میرے بچوں کی بہت اچھی ہے، اردو کی نہیں ہے اتنی اچھی. لیکن ماشاءاللہ سے میں تو ظاہر ہے پرسنل جانتی ہوں، ماشاءاللہ سے تینوں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب اور بہت اعلیٰ عہدوں پر ہیں. ہاں جی تو ماشاء اللہ، آپ شکر الحمدللہ. تو آپ کا تجربہ جو ہے اپنے کیریئر میں تدریسی کا یہ جو تھا پیشہ آپ کا، اس میں اوور آل کیسا رہا؟ آپ کیسا دیکھتی ہیں کہ آپ کی جاب سروس کیسی رہی ہے؟ میری سروس بہت اچھی رہی. میں اسکول سے سب سے پہلے اسکول جاتی تھی. ٹیچرز میری جو ہے نا وہ گھر سے ذرا لیٹ ہی آتی تھی، میں سب سے پہلے پہنچتی تھی، جا کے میں اسکول کی صفائی بھی کرواتی تھی اور بچوں کی یہ پی ٹی آئی بھی کرواتی تھی، ورزش بھی کرواتی تھی انہیں، پھر کلمے بھی کہلاتی تھی. سارے بچے وہاں سارے اکٹھے ہو کے کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے، سب کو سارے کلمے بھی یاد ہو جاتے تھے. اس کے بعد جب ٹیچر ساری آ جاتی پھر اپنی کمروں میں چلے جاتے. 2 ہی ہمارے پاس کمرے تھے، اس میں 3 کلاسز بیٹھتی تھی. چھوٹی کلاسز جو تھی نرسری کلاسز، اس کو ہم باہر گیلری میں بٹھاتے تھے، کچھ برآمدے میں نیچے چھوٹی چھوٹی گیلری چھوڑی ہوئی تھی، ان کے اندر ہم بٹھاتے تھے. اگر سردی ہو گئی ہے تو ان کے اوپر ہم نے نا ہم کو لگوایا ہوا تھا وہ کر دیتے تھے، پڑتال لگوائی تھی. پڑتال لگائی ہوئی تھی وہ کر دیتے تھے. اور ان کی چھٹی بھی ہم 12 بجے ان کو دے دیتے تھے. جو پھر اول کلاس میں جاتے تھے وہ پڑھتے رہتے تھے. یہ سب ہوتا تھا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہم نے داخل کرنا شروع کر دیا تھا. یہ تھا. میں نے 27 سال جاب کی، بہت اللہ کا شکر الحمدللہ. اس کے بعد میرا میاں کا انتقال ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا. میں تسلی سے جا کے جو بچوں کو پہلے ٹائم دیتی تھی وہ ٹائم نہیں دے سکتی تھی، اس لیے پھر میں نے جلدی چھوڑ دیا. یعنی کہ آپ نے سروس اس لیے چھوڑی کہ آپ اپنی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ آپ توجہ نہیں دے پا رہی تھی. تو میاں کی وفات کے بعد اس لیے آپ نے پھر ریٹائرمنٹ لے لی کہ میں حق تلفی نہ کروں کسی کی. اور یہ کتنی پیاری سوچ ہے کہ جب انسان کو لگے کہ میں پوری توجہ نہیں دے رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں سے سوئچ کر دے. بہت خوبصورت بات. تو آنٹی آپ پینشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ یہ جو پینشن ملتی ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بیٹا. یہ ہمارے ہی پیسے کٹے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، یہ ہمارے ہی پیسے ہر مہینے ملتے ہیں. ایک ہمارا بہبود فنڈ پڑتا ہے، اس میں سے جب آپ اپنے بیٹی کی شادی کرو تو اپلائی کرو تو اس میں سے اسی حساب سے پیسے نکال کے بھیج دیتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے انہوں نے کرنی ہے 10,000 دے دیں یا 8,000 دے دیں، کچھ وہ دیتے ہیں، بھیجتے ضرور ہیں. باقی پینشن جو ہے یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے.
کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کسی سے کیوں مانگیں. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، کوئی ضرورتیں اپنی پوری نہیں کر سکتا، تو ہماری دوائیاں جو ہیں ہم اپنی دوائیاں آرام سے لے کے کھا سکتے ہیں اور کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتے.